بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین محترم، اہلیان بہاولپور اور سرائیکی وسیب اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اقبال نے کہا کہ ہر ملک مایس۔ آج پاکستان تقریباً اپنی عمر کے 76 سال مکمل کرنے کو ہے، اور پاکستان کے اوپر کمیونزم کے نام پر، سوشلزم کے نام پر، لبرلزم کے نام پر، جمہوریت نام نہاد کے نام پر، اور صدارتی نام نہاد نظام کے نام پر، مارشل لا کے نام پر 76 سال اس پاکستان کو تقسیم در تقسیم، ٹکڑے در ٹکڑے، اس کا آئین، اس کا نظام تباہ کرنے کی بھرپور کوشش جاری رہی، اور پاکستان کو 71 میں آ کر 2 لخت بھی کر دیا گیا، اور پاکستان جو سیکیورٹی رسک کے معاملات سے گزر رہا تھا، آج ان عیاشوں، بدماشوں اور جناب ڈاکوؤں اور غنڈہ گردوں، سرداروں اور زرداروں کی وجہ سے آج پاکستان معاشی رسک اور جناب پالیسی رسک اور ہر وہ چیز جو پاکستان کے اندر اس ٹائم تباہ ہو چکی ہے، پاکستان کا بنیادی انفراسٹرکچر جو انہوں نے تباہ کر دیا ہے، اور اس نظام نے غریب کا خون نچوڑ لیا ہے، اور پاکستانی کے لیے 2 وقت کا کھانا بھی مشکل کر دیا ہے۔ اب قوم جاگ چکی ہے۔ باب الاسلام سندھ سے یہ قافلہ عشق و مستی پاکستان بچاؤ مارچ کے نام سے چلا، اور کہنے والوں نے کہا کہ گرمی بہت ہے، حالات ایسے نہیں ہیں، وقت نہیں ہے، ابھی لوگ آپ کے ساتھ کیسے چلیں گے؟ لیکن وہ دھرتی جس کو محمد بن قاسم نے اپنے پاؤں کے نیچے روندا تھا، اور وہ دھرتی جو ایک بیٹی کے لیے فتح کی گئی تھی، اور وہ دھرتی جس کو ایک بیٹی کی آواز پر لبیک کہا گیا تھا، اس دھرتی نے تحریک لبیک کو اور ان کے محمد بن قاسم کے وارثوں کو اس محبت سے نوازا ہے کہ اب سما یہ بتا رہا ہے کہ محمد عربی کا دین تخت پر آ رہا ہے۔ اور رستے میں اپنے بزرگوں سے بات کر رہا تھا، اور میرے دائیں جانب بھی میرے بابا کے ساتھی ہیں، ہمارے بابا جی قائد کے ساتھی ہیں، اور بائیں جانب بھی، اور آگے بھی اور پیچھے بھی۔ الحمدللہ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کیا بابا جی نے تربیت کی ہے، پکے ہوئے آموں کی فصلیں باغات گزر رہے ہیں، کسی نے ایک ٹیڑھی آنکھ کر کے بھی نہیں دیکھا کہ ہم یہ کریں۔ اور ریڑیوں، فروٹ، بازاروں میں خصوصی نظر رکھتا ہوں کہ کوئی شخص، کوئی ایک مالٹا، ایک جناب وہ مالٹے کا موسم نہیں ہے، کیا آڑو، کوئی ایک آم اٹھائے، لیکن کسی کی مجال نہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس جب وہ خط آیا، حضرت مولا کائنات حضرت فاروق اعظم کے پیچھے کھڑے تھے، ایران فتح ہوا، یعنی آج کا یا رشیا یا امریکہ فتح ہوا، کیسر و کسرا فتح ہوئے، تو فتح کے بعد مال غنیمت کے ساتھ ایک خط آیا، کہا گیا اے امیر المومنین، ان مسلمان سپاہیوں کو بہت قیمتی چیزیں، بڑی بڑی قیمتی نایاب چیزیں بعض ایسی جگہ سے ملی ہیں جہاں انہیں اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن کسی ایک شخص نے بھی ایک چوانی کی، 1 روپے کی، 1 درہم کی بھی بددیانتی، سوئی کی بھی بددیانتی نہیں کی۔ تو حضرت فاروق اعظم رونے لگے، حضرت مولا کائنات نے فاروق اعظم کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، کہا عمر روتا کیوں ہے، جب تو جو بددیانت نہیں، تیری رعایا کیسے بددیانت ہو سکتی ہے؟ یہ ہے قائد کا مسئلہ۔ ہمارے قائد نے جس دیانت کے ساتھ، ہمارے امیر المجاہدین نے
जिस लगन और मोहब्बत के साथ, जिस मेहनत और इस्तिकामत के साथ अपना जज्बा कौम के अंदर उतारा है, आज कौम के नासमझ बच्चों में भी वो उतर चुका है। और तुम कहते हो एक शख्स क्या कर सकता है? एक शख्स ने ये तरबियत की है, कराची से लेकर बहावलपुर तक कोई ऐसा एक टूल टैक्स जगह नहीं जहां हमारी गाड़ी बगैर पे के गुजरी हो, 1 रुपए की बदयांती नहीं, कोई ऐसा पेट्रोल पंप नहीं जहां पर किसी को डरा धमका कर 1 लीटर पेट्रोल लिया गया हो, कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं जहां धमका बुझाकर 1 चाय की प्याली या 1 रोटी का टुकड़ा लिया हो। जो दिया अपनी जेब से खर्च किया, इसलिए कि हम मोहम्मद अरबी के दीन के वारिस हैं। और अब तुम कहते हो कि भावलपुर में दाखिल नहीं हो सकते ये लोग, और चोरों और डाकुओं और कनालों के मोहल्लों में निजाम चलाने वालों, तुमसे डकैतियां तो रुकती नहीं है। कंदकोट के अंदर सुबह शाम डकैत तंतराते फिर रहे हैं, हमारे लोगों के मोबाइल चोरी हो रहे हैं हजारों की तादाद में, ये तो तुम पकड़े नहीं जाते, तुम हमें रोकते हो, तुम हमें नहीं रोक सकते। वाशिंगटन से उठ के ओबामा भी आ जाए और जो बाइडेन भी आ जाए, उनको भी बुला लो, मोहम्मद अरबी का दीन रुकने वाला नहीं है। याद रखना, कुफर तुम्हें हमारे मुकाबले में खड़ा करना चाहता है, हम तुम्हें अपना मुकाबिल नहीं समझते, हम तुम्हें अपना जनाब सामने आने वाला नहीं समझते। तुमने भी सदके या रसूलुल्लाह की लोरियां ली है, तुमने भी कलमा पढ़ा हुआ है, तुमने भी इन पे हलफ उठाया हुआ है, तुम किस जुर्रत से हमें रोकते हो? वो कौन है जो कहता है इनको रोको? कौन है जो इस निजाम को आने से रोक रहा है? ये याद रखना, ये रुकने वाला नहीं है। ये तो सामने दरिया भी आ जाए, सामने समंदर भी आ जाए, तो इकबाल कहता है दश्तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, और बाहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और इनके अंदर वो सॉफ्टवेयर जदीद दौर के नहीं है जो 4 दिन की जेल देखकर फिर रोने लग पड़े, जेल से सीधा निकले और प्रेस क्लब को जाए। क्या होने जा रहा है? कह रहे हैं मैं सियासत से ब्रेक ले रहा हूं। हाँ, हम अगर ब्रेक लेते हैं तो सिर्फ इस बात की लेते हैं कि ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगा है, अब लब्बैक का नारा लगाओ, हमारी ये ब्रेक है। अच्छा, लब्बैक का नारा लग गया है, जरा रुको, अब मनसब पर अभिजन फख्तुलू का नारा लगाओ। अगर अच्छा ये लग गया है, अब रुको, अब पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाओ। हमारी ब्रेकें इतनी है, बाकी हमारे अंदर ब्रेकें हैं ही नहीं। और भत्ताखोर, डाकू, चोर, करप्ट आज तक पाकिस्तान पे मुसल्लत रहे। और ये वो भी याद रखना कि हमारे पास बड़े बड़े खरीदार आए थे, और अब जब हम निकले हैं तो 5 रुपए पर लीटर पर भी आए थे कि अपने अकाउंट बताएं, पेट्रोल सस्ता ना करवाएं, पेट्रोल हो जाना है, हम इसको याद रखते हैं। 5 रुपए पर लीटर आप भी कमीशन खाएं। जो हुकूमत के साथ माफिया राज है, उससे राब्ता किया कि आप ये करें, तो हमने कहा आप बड़ी देर से पहुंचे हैं, उसने कहा कमीशन बढ़ाते हैं। मैंने कहा कहां तक लेके जाओगे? कहने लगे और बढ़ा देते हैं। मैंने कहा आप देर से पहुंचे हो, हमारे कायद हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में करके गए। और रही बात मुनाफिकों की मलामत से हमें कोई परवाह नहीं। हाँ, मीडिया दिखाए ना दिखाए हमें कोई परवाह नहीं, कोई तारीफ करे ना करे हमें इससे भी कोई परवाह नहीं। लेकिन कौम तो मेरी है, मिल्लत तो मेरी है, माएँ तो मेरी है, बहनें तो मेरी हैं, मुल्क तो मेरा है, भावलपुर तो मेरा है, पंजाब तो मेरा है, सिंध तो मेरा है, सरहद तो मेरा है, खैबर पख्तूनख्वा तो मेरा है, कश्मीर तो मेरा है, फलस्तीन तो मेरा है, और बलोचिस्तान तो मेरा है। मुझे कौन रोक सकता है कहीं जाने से? के सोना नहीं था, उसके कौम की
حفاظت کرنی تھی, تنصیبات کی حفاظت کرنی تھی, چیزوں کی حفاظت کرنی تھی, اور ان عیاش اور بدماشوں کو, ان گھٹوں کو روکنا تھا. انہیں روکتے ہو جو وہاں سے چل کر یہاں آئے ہیں. اور لوگ لفظی طور پر بولتے ہیں ایک پتا, حقیقی طور پر بھی ایک پتا نہیں ٹوٹا, اور انشاءاللہ نہ اسلام آباد تک ٹوٹے گا. رہی بات شوق آزمانے کی تو لاؤ گولیاں. یہ ہم ایسی بات نہیں کرتے. ہمارے بابا جی نے ہمیں بتایا کہ جب انہیں جناب جیل میں لے کر گئے تو ایک افسر نے ایسی اونچی آواز میں بات کی. بابا جی نے کہا تو کیا سمجھتا ہے ہمارے مشن کو؟ اس نے کہا یہ چند دن کی بات ہے, ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے. بابا جی نے کہا جلیا چھڑ, اے کانسٹیبل کو ریفل پکڑ تے میں گولی مار. میں لبیک یا رسول اللہ کا نام لاؤں گا. جے فقیر نے سی بھی کی تھی تو میں مسلمان ہی نہیں. اور آگے وہ جنہوں نے 10,000 ابلکی گھوڑوں سے فارس کی زمین کو ڈالی, صرف ایک تاجر نے آ کر کہا سلمان بن عبد الملک کو کہ وہ تم یہاں بیٹھے ہو اپنے تخت پر, وہاں مسلمان بیٹی پکار رہی ہے, ان کو کیا پتا ہو. تو شاہ جی بات وہی ہے کہ جن کے پاس عزتیں ہونا وہی عزت کے رکھوالے ہوتے ہیں. بے غیرت بندوں کا یہ کام نہیں ہوتا. قوم کی بیٹی آج غیروں کی جیلیں گزار رہی ہے, اور جرم بھی کوئی نہیں. جرم کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے بس, اور کوئی جرم نہیں. اگر یہ جرم ہے تو پھر ریمنڈ ڈیوس یہاں سے کیوں بھاگ کر گیا ہے؟ کرنل جوزف یہاں سے کیوں بھاگ کر گیا ہے؟ کس نے اس کو اس ملک سے بھگایا ہے؟ جو قوم اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت نہ کر سکے. اور عالم تاریخ میں غیروں نے بھی, اور عالم اسلام میں خصوصی طور پر, ہم بابا جی کہتے تھے ہم نے نہیں پڑھا کہ کسی نے بیٹی بیچی ہو. یہ لعنت تمہارے گلے میں ہے. آج بھی موقع ہے اس کے دنیا سے جانے سے پہلے واپس لے آؤ. یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک ایسی قوم تھی جس کی بیٹی کو غیر اٹھا کر لے گئے تھے, لیکن انہوں نے اپنی بیٹی واپس لے کر دم لیا تھا. آج بھی موقع ہے. اپنے وفود بھیجو اور ان سے بات کرو کہ تم نے ہمیں معاشی شکنجوں میں جکڑا, تم نے IMF کے نام پر جکڑا, تم نے ہمیں جناب افغانستان میں ہم سے بیسز مانگی, ہم سے سب ہوا, ہم سے ہمیشہ ڈو مور کا مطالبہ کیا. ہماری بیٹی ہمیں واپس کرو. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہاں جانے والے اشخاص کہہ رہے ہیں قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا. میں نے کہا قوم تو کھڑی ہے, ہاتھ کھڑا کرے. کون کھڑا ہے؟ ایک منٹ جی, ہاتھ کھڑا کرے. قوم کھڑی ہے, ان بے شرموں کو کوئی کھڑا کرنا پڑے گا. اور ہم کہتے ہیں ہمارے اسلام آباد جانے سے پہلے کھڑے ہو جاؤ, اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اپنی بیٹی کی عصمت کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اپنی غیرت کے لیے کھڑے ہو جاؤ, ورنہ یہ نہ ہو کہ تمہارے سر پر محمد عربی کے غلام کھڑے ہو جائیں. ایسے نہیں بھائی, یہ تو ڈائریکٹ یہ تو ہمارے بھائی ہیں نا, ان کو غلط آرڈر دیتی ہیں حکومتیں اور غلط باتیں کرتے ہیں. آپ ان کے بہکاوے میں نہ آیا کریں, مہربانی ہے. شاہ صاحب تو بڑے آدمی ہیں, بڑی بات کر سکتے ہیں. میں تو آپ سے چھوٹا ہوں, آپ سے اتنی بات کرتا ہوں کہ یہ ظلم کا نظام نہیں رہنا. ہمیشہ ہر آرڈر بھی ماننے والا نہیں ہوتا. انہیں کہیں جی وہ آ رہے ہیں, وہ اپنی بات کر کے آگے جا رہے ہیں, ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو ہمیں کھڑے ہو کر ویلکم کرنا چاہیے تھا کہ قوم کے لیے نکلے ہوئے اس تپتی دھوپ میں, ان بارشوں میں, ان موسم کی سختیوں میں قوم کے لیے نکلنے والا بھی کوئی ہے. لیکن ہمیں افسوس ہوا کہ آپ نے رستے بند کیے. لیکن یاد رکھنا, جو عشق ہے نا یہ رستے بند کرنے سے نہیں رکتا. جو نظریہ ہے وہ کوئی اور ہوں گے جن کے جناب آزادی کا نشہ 8 دن میں نکل گیا ہے. ہمارے بزرگ اور ہمارے یہ لوگ, ہمارے قائدین, یہ عوام, یہ تو 8 مہینے جیل گزار کر بھی کہتے تھے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت. ہر صورت نہیں ہوگی. اور ہمارے ساتھ وہ نہیں آئے جو بریانی کے ڈبوں پر آتے ہیں, ہمارے ساتھ وہ بھی نہیں آئے جو قیمے کے نان پر آتے ہیں. ہمارے ساتھ محمد عربی کے غلام آئے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں, یہ ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی لڑی ہے. یہ وہ ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے 1947 میں
پاکستان بناتے وقت قائد اعظم کا ساتھ دیا ہے اور قائد اعظم کے ساتھ کھڑے ہو کر پاکستان کو بنایا ہے، اور یہ ان کی اولادیں ہیں اور وہ ہیں جنہوں نے فیض آباد کے مقام پر بابا جی کے ساتھ کھڑے ہو کر ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وزیر آباد میں جا کر پورے عالم کفر کو الٹا کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہے؟ آگے بڑھتے ہیں، چلے یہ آپ کا رویہ تھا، ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم سے دعائیں لیں، ہم سے محبت لیں، ہم آپ کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ پر جب بھی مشکل وقت آئے گا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ سارے تیاروں میں بھاگ جائیں گے، صرف یہ لبیک والے رہ جائیں گے بس۔ آپ دیکھ لیں اس ملک کے اندر ملک پہ سخت کیا وقت آنا تھا، ان پر تھوڑا سا سخت وقت آیا، کوئی 50 روپے کے اسٹامپ پر ملک سے بھاگ گیا، کوئی بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے، کسی کو زرک بریک لگی وہ جا کر دبئی بیٹھ گیا، اور آپ اور ہم نے رہ جانا ہے اس ملک میں، ہمارے اور آپ کے اجداد کی قبریں بھی اس ملک میں ہیں، لہٰذا اس بات کو سمجھیں اور ہمارے مشن کو سمجھیں۔ ہماری لڑائی آپ سے نہیں ہے، ہماری لڑائی عالم کفر سے ہے، اس کے باطل نظام سے ہے، اس کے باطل سازشوں سے ہے، ہر اس سازش سے ہے جو دن رات پاکستان کے خلاف کی جاتی ہے، ہر اس گھنونی سازش سے ہے جو دن رات اسلام کے خلاف کی جاتی ہے، ہر اس ملعون سے ہے جو ناموس رسالت پر حملہ کرنے کا سوچتا ہے، ہر اس میلی آنکھ سے ہے جو ختم نبوت کے قانون کو ختم کرنے کی بات کرتی ہے۔ ہم نے سروں پر کفن باندھے ہوئے ہیں۔ اور رہی بات، لوگ پوچھتے ہیں کہ لبیک والے کہاں ہیں؟ میں نے کہا جناب اعلیٰ لبیک والے یہاں ہیں۔ کہاں ہیں لبیک والے؟ پتہ نہیں لگا یار۔ اور جو جہاں سے پوچھے گا لبیک والے کہاں ہیں، لبیک والے اس کے گھر جا کر کہیں گے لبیک والے یہاں ہیں۔ اور کہتے تھے پیٹرول سستا نہیں ہوگا، ایک وزیر نے آ کر کہا پیٹرول سستا نہیں ہوگا۔ یہ بھی کوئی حکومتیں ہیں یار، جو منہ میں آئے، جس کے دل میں جو چاہے وہ بکے جاتا ہے۔ ایک کہتا ہے سستا نہیں ہوگا، دوسرا کہتا ہے ہم 8 روپے سستا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ ڈالر کھانے والے نہیں ہیں، یہ ریال کھانے والے نہیں ہیں، یہ پاؤنڈوں پہ بکنے والے نہیں ہیں، یہ بلو ویزوں پر، بلو پاسپورٹوں پر بکنے والے نہیں ہیں، یہ شنجین ویزوں پر بکنے والے نہیں ہیں، یہ محمد عربی کے وہ غلام ہیں۔ تم کہتے ہو لبیک کا نعرہ نہیں لگنا، ہمارے قائد نے کہا تھا اگر لبیک کا نعرہ لوگوں گے تو لبیک کا نعرہ ہر بار لگے گا، 100 بار لگے گا، سرے بازار لگے گا، اور اگر وقت آیا سرے دار بھی لگے گا۔ کب تک قوم رنگین داروں کا؟ ایک اٹھے تھے ہم سرائکستان صوبہ بنائیں گے، لوگوں کو اکٹھا کیا اور پھر نکل گئے۔ ان کے اپنے فیصلے ہیں ہی نہیں، یہ تو بین الاقوامی سازشوں کا شکار ہو کر کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ شاہ جی پڑھا کرتے تھے عجب لیونیانا یاری پہ گئی ہے، ہر موڑ تیادن شہ لے دے کدی اے لے دے کدی اے لے دے کدی اے لے دے۔ ہاں یہ کبھی کہتے ہیں ہمیں ایون فیلڈ لے دو، کبھی کہتے ہیں لندن اپارٹمنٹ لے دو، کبھی کہتے ہیں ایان علی کے ذریعے منی لاڈری کروا دو۔ ہمارے ایسے کوئی کاروبار نہیں ہے، ہم محمد عربی کے وہ فقیر ہیں، اگر چٹائی مل جائے اس پر بھی سو جاتے ہیں، بستر مل جائے اس پر بھی سو جاتے ہیں، پی سی ہوٹل آ جائے اس پہ بھی سو جاتے ہیں۔ پرواہ ہمیں کسی چیز کی نہیں، ہمیں پرواہ ہے تو ایک بات کی ہے کہ رہے گا یوں ہی، رہے گا یوں ہی۔ اور ہم اپنے ساتھ وہ بندے نہیں لے کر آئے جو کسی کی دھمکی اور کسی کے ڈراؤ سے اور کسی سے جناب ڈر جائیں، ہم اپنے ساتھ وہ بندے لے کر آئے ہیں جن کے بارے میں بابا جی کہتے تھے یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں۔ یہ بھی چھوٹی سی بلا آئی تھی، خیر ٹل تو گئی۔ یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔
قسم سے سندھ کی گرمی میں یہ لوٹ جاتے، جو کراچی سے چلے، حیدرآباد سے چلے، لاڑکانے سے چلے، میرپور خاص سے چلے، ان سب کی وہ تو ان کے ساتھ میں بات لاہور یا اسلام آباد جا کر کروں گا نا کہ ان کا مقام کیا ہے انشاءاللہ، اور میں بتاؤں گا کہ کس کس استقبال اور کہاں کہاں کتنے استقبال ہوئے، کتنے شہر پھرے، اور اقبال کہتا ہے محفل کون و مقام ہے سحر و شام پھرے، یہ ہے سحر و شام پھرنے والے جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ محفل کون و مقام ہے سحر و شام پھرے، لے کے میں توحید صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کے تیرا نام پھرے، اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے۔ یہ محمد عربی کے غلام ہیں، اور متا کوئی سمجھے کہ یہ دھمکیوں سے، ان گیدڑ بھبکیوں سے، نا 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 نا، ہمارے قائد نے ہمیں بتایا ہے لبے بام بھی پکارا، سردار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دی تھی لگن میں۔ اچھا جی، وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں کہ سختی ہو گئی، جو کچھ مرضی ہوگا، جو گھر واپس نہیں جائیں گے، بس ہاتھ ادھر ہی رکھنے ہیں، یہ تصویر جناب اعلیٰ کی ٹیبل تک پہنچا دی جائے۔ بہت شکریہ۔